آج انسان کا دشمن ہو گیا۔ جو کام سانپ کرتے تھے آج وہ انسان کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو ڈسنا، ایک دوسرے کی عزت آبرو اچھالنا اور ایک دوسرے سے نفرت پالنا اور اس کو پروان چڑھانا اس دور کا مشغلہ بن گیا ہے۔ تو جو ہی موسم بدلتے ہیں، رتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ماضی یاد آتا ہے، تو دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے۔ اور جنہوں نے ماضی کی حسین قدریں دیکھی ہیں ان کے لیے یقیناً یہ دور اتنا آسان دور نہیں ہے۔ اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گیا، صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ اسلام ایک فکر ہے، عقیدہ ہے۔ اسلام ایک نظریہ دیتا ہے اور وہ نظریہ جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں عمل سے زیادہ اس کی سوچ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اسی سوچ اور فکر کا دوسرا نام عقیدہ ہے۔ اس آدمی کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ میں نے پیسہ ناجائز طریقے سے حاصل کرنا ہے، تو پھر اس ایک سوچ کی بنیاد پر ہی وہ قتل کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بددیانتی کرتا ہے۔ تو دراصل اس کے پیچھے یہ جو نظریہ تھا پیسہ جمع کرنے کا، ہر صورت ہر طریقے امیر ہونے کا، اس سوچ نے اسے گناہگار بنایا۔ اسلام نظریے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وبالیوم الآخر۔ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ رخ بدلنے کا نام نیکی نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم صحیح طریقے سے اپنے رب پر ایمان لاؤ، ایماندار بنو۔ نیکی ایماندار ہونا ہے، رخ بدلنے کا نام نیکی تھوڑی ہے۔ ہمارے ہاں سوچوں کا جو زاویہ نظر ہے، اگر میں ایک جملے میں بات سمیٹنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ ہم اعمال کے نیک تو ہیں پر نظریے کے نیک نہیں۔ کبھی کبھی نمازی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کھول لیتے ہیں، لیکن ہمارا دل نمازی ہونا چاہیے، ہماری روح نمازی ہونی چاہیے۔ اقبال کہنے لگے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر پاسبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب تک انسان، قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول پہ ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ کہ دعویٰ ایمان کرنے والو اپنے دل سے مسلمان ہو جاؤ، سوچ کو مسلمان کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو، اپنے کان کو مسلمان کرو، اپنی نظر کو مسلمان کرو، اپنی روح کو مسلمان کرو، اپنے گھر کو مسلمان کرو، اپنی سوچوں پہ اسلام کا پیرا بٹھاؤ، دیندار ہو جاؤ۔ اسلام دیکھیں نا، اسلام تو آپ کو سکون دیتا ہے۔ اگر کسی کی سوچ بن جائے کہ میں اپنے رب کے سپرد ہوں تو وہ آرام اور سکون میں آ جاتا ہے۔ 24 سال کی بیٹی کا اگر 4 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے جا کے کہا کہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے تیرے بچے کا، تو ایمان نے اسے کتنا مضبوط کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، اللہ کی فصل ہے، پکی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے، کچی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس نے اسے جوان کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، توانا کر دیا۔ اس نے اس کے اندر ایک تبدیلی، اسلام سوچ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر نظر بھی میلی رہے، زبان بھی گالی سے غیبت سے بھرپور رہے، دلوں میں حسد رہے، کینہ رہے، عداوت رہے، تو پھر من کے میلے اگر تن اجلا کر بھی لیں تو لوگوں کی نظر میں تو شاید وہ بن سنور جائیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رب تو جب بھی دیکھتا ہے تیرا دل ہی دیکھتا ہے۔ ہم اپنے بوسیدہ جسموں پر رنگین کپڑے پہن کے نا، مرے ہوئے من کا تن اجالا کر کے
उजला करके लोगों के सामने आते हैं, देख लो मैं कितना नेक परहेजगार हूँ। ओ भाई, नेकी और परहेजगारी का ताल्लुक दुनिया तारों के साथ नहीं है, नेकी और परहेजगारी का ताल्लुक अल्लाह रसूल के साथ। तू बता तेरा रब रसूल के साथ वो रिश्ता कितना मजबूत है। हमारे सूफिया ने एक पहलू और बयान किया है। वो फरमाते हैं कि अगर हमारी अपनी औकात पर नजर रहे ना, अपने गुनाहों का एहसास रहे, तो फिर इंसान ना बुराई का जवाब बुराई से नहीं देता, फिर वो बुराई का जवाब अच्छाई से देता है। हमारी नज़र ना अपनी गलतियों पे कभी हुई नहीं, हमें नज़र आती हैं सारी ज़िंदगी सामने वाले की कमज़ोरियाँ। और हम जब भी सच बोलते हैं सामने वाले के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में कभी सच नहीं बोलते। अपने बारे में ना हम हिकमत वाली बातें करते हैं, पर्दापोशी वाली बातें करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि फिर हम ना तल्ख हो जाते हैं, हम कुछ बन के बैठ जाते हैं।